بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں، اور ویریکوسیل کی سیریز کے ایک اور اہم سوال کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کامنسٹ سوال جو کہ ویریکوسیل کے آپریشن کے بعد پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مائکرو سرجری کے بعد کتنے عرصے میں مریض کو اپنا منی ٹیسٹ یعنی سیمن انالیسس کروانا چاہیے۔ اس اہم سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سوال کے جواب میں جتنی مستند معلومات ہیں وہ اپنے سننے والوں کو بہم پہنچائی جائیں۔ ان معلومات کی تفصیل میں جانے سے قبل میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا کہ جراثیم کہاں پیدا ہوتے ہیں، جراثیم کہاں سٹور ہوتے ہیں، اور نفس کے رستے یہ باہر کیسے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تو کامن لوگ اکثر بندے جانتے ہیں اس چیز کو کہ جسم میں جراثیم بنانے کی جو فیکٹری ہے، آپ اسے عرف عام میں یہ کہہ لیں، جو فیکٹری ہے وہ ٹیسٹیز ہیں یعنی گولیاں۔ تو دماغ سے آنے والے کیمیکلز ان کے زیر اثر گولی جراثیم بنانے کا عمل کا آغاز کرتی ہے۔ ایک جراثیم کے بننے اور اس کے گولی سے باہر نکلنے کے لیے 74 سے 80 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس عمل کو سپرمیٹوجینیسس کہتے ہیں، یعنی جراثیم کا بننا اور ان کا میچور ہونا، ان کو سپرمیٹوجینیسس کہا جاتا ہے۔ گولی میں بہت سے کیمیائی مادے مختلف طرح کے عمل سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سپرمیٹوجینیسس یعنی جراثیم کا بننا تکمیل کے مراحل کو پہنچتا ہے۔ اس دوران آنے والا کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بیماری جراثیم کے بننے اور اس کے میچور ہونے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو 74 سے 80 دن کے اندر جراثیم گولی سے باہر نکل کے ایک چھوٹے سے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جس کو ایپیڈیڈمس کہتے ہیں، یا جراثیم کا میچورٹی ہاؤس کہہ لیں، یا آپ اس کو سٹور ہاؤس کہہ لیں، یا آپ گودام کہہ لیں۔ یہ وہاں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں اگلے 15 سے 20 دن تک جراثیم کی میچورٹی کا عمل مختلف کیمیکلز، انزائمز کے تھرو جاری رہتا ہے جو اس ایپیڈیڈمس میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب پچھلے 80 دن جو گولی میں سے جراثیم بن کے باہر نکلتے ہیں، اور تقریباً 15 سے 20 دن یعنی مکمل ملائیں تو یہ تقریباً 95 سے 100 دن کا عمل ہے، جس کے اندر جراثیم گولی میں سے پیدا ہو کے میچور ہو کے افزائش کے عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ باہر کیسے نکلتے ہیں؟ نفس کے تھرو۔ جنسی عمل کے دوران جب مرد جو ہے یہ انزال یا ایجیکولیشن کی سٹیٹ میں پہنچتا ہے تو جو یہ ایپیڈیڈمس ہے یہ کنٹریکٹ کرتا ہے، یعنی یہ زور لگاتا ہے۔ اس کے زور لگانے سے جراثیم ایپیڈیڈمس سے نکل کے ویز ڈیفرنس جو کہ منی کی نالی اسے پیشاب کی نالی سے جوڑتی ہے اس تک لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایپیڈیڈمس سے نکل کے یہ منی کی نالی، اور منی کی نالی سے یہ پیشاب کی نالی میں مثانے میں منہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس جگہ پہ ٹانگیں، ہپس اور جنہیں پیلوک فلورز کہتے ہیں، ان ساروں کے مسل اکٹھے کنٹریکٹ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، اور منی کا اخراج نفس کی نالی سے ہوتا ہوا نفس کے منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس پروسیس کو ایجیکولیشن کہتے ہیں، یعنی ٹپ آف پینس سے منی باہر نکل جاتی ہے، اس کو ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں یہ حاصل کلام بات یہ ہوئی کہ تقریباً 90 سے 100 دن کے اندر ایک جراثیم میچور ہوتا ہے، اور وہ مرد کی طرف سے افزائش نسل کا جرثومہ بن کے باہر نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم اس گفتگو کو ایک دوسری طرف لے کے جائیں گے کہ جیسے کوئی مریض نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یا چکروں کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس اپنی تشخیص کے لیے اور دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، تو اگر عام
مرض ہو، کوئی خاص قسم کا بخار نہ ہو، تو عام طور سے 7 سے 8 دن کے اندر یا 7 سے 10 دن کے اندر اس کے بخار یا اس تکلیف میں بہتری شروع ہو جاتی ہے، یا وہ مکمل اسے صحت یاب ہو جاتا ہے. جبکہ یہاں اگر ہم سپرمیٹوجینسس کی طرف دیکھا جائے تو یہ تقریباً 90 سے 100 دن کے اندر ایک جراثیم میچور ہو کے باہر نکلتا ہے. تو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار میں بہتری کا امکان جلدی ہوتا ہے بنسبت کے جراثیم میں بہتری کے امکان سے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، ذرا یہاں پہ توجہ رکھیے گا، کہ اگر ایک مریض اپنا منی ٹیسٹ آج کروا رہا ہے تو وہ جراثیم گولیوں کی 3 مہینے پرانی کارکردگی کو شو کر رہے ہیں. یعنی وہ 3 مہینے پہلے وہاں سے بن کے نکل کے، یعنی 90 دن پہلے وہ وہاں سے بنا تھا اور وہ نکل آج رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پرانی ہوگی. یعنی جو آج منی نکل رہی ہے اس کی پروڈکشن کا عمل 2.5 سے 3 مہینے پہلے شروع ہوا ہے. تو یہاں اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایم ایس وی کے مائکرو سرجیکل ویریکوسلیکٹمی کے پہلے 3 مہینے میں رپورٹ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، کیونکہ گولی میں جو کم آکسیجن والا خون جو ویریکوسیل کے ہونے کے نتیجے میں وہاں موجود ہوتا ہے، وہ جب ختم ہوتا ہے اور گولی کو اچھی آکسیجن والے بلڈ کی سپلائی مائکرو سرجری کے نتیجے میں شروع ہوتی ہے، تو گولی کے اندر خود بہت بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس عمل کو بہتر ہونے میں تقریباً 6 سے 9 ماہ لگتے ہیں. یعنی پہلے 3 مہینے کے اندر بہتری کا امکان نہیں ہوتا، اگلے 3 مہینے میں بہتری کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور بکس اور تحقیقات اور جتنی ریسرچز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مائکرو سرجیکل ویریکوسلیکٹمی میں سب سے زیادہ بہتری کا امکان 9 سے 12 مہینے یعنی تقریباً 1 سال تک ہوتا ہے. اب بلکہ کچھ لوگ تو 1 سال کے اندر اندر اپنی خوشخبری کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک کی طرف سے کرم نوازی ہو گئی اور وہ حمل ٹھہر گیا. اب کن لوگوں کے اندر جراثیم میں بہتری کا عمل سست ہوتا ہے یا جراثیم میں بہتری کا عمل بالکل نہیں ہو پاتا؟ یہ وہ پیشنٹس کا گروپ ہے جن کو 1 سال 2 سال 3 سال پہلے ویریکوسیل ایڈوائز ہو گئی اور وہ کسی وجہ کی وجہ سے ویریکوسیل کی مائکرو سرجری نہیں کروا سکے. اب چونکہ بیماری وہاں ٹھہری رہی، علاج میں تاخیر ہوتی گئی، اس کے نتیجے کے اندر گولی کے اوپر irreversible یعنی نہ مڑنے والے اثرات ہو گئے. جیسے جراثیم بالکل حرکت زیرو ہو گئی، جراثیم کی مارفالوجی ٹوٹلی ختم ہو گئی، یا جراثیم خود ہی ختم ہو گئے، یعنی ویریکوسیل کے نتیجے میں ایزوسپرمیا ہو گیا. ان لوگوں میں چونکہ مرض کا علاج میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہتری میں بھی تاخیر ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے اندر جراثیم میں بہتری کا امکان تقریباً 1.5 سے 2 سال تک ہوتا ہے. تو اب اس سوال کا جواب میں خاطر خواہ اس میں یہ دینے کی کوشش کروں گا کہ مائکرو سرجری کے آپریشن کے بعد مریض کو اپنے سیمن انالیسز میں بہتری کی امید 9 سے 12 مہینے کے درمیان رکھنی چاہیے. آئی ہوپ کہ میں اس کا جواب سادہ الفاظ میں آپ کو دے پایا ہوں. ویریکوسیل کی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام.